چچا سام کے نام خطوط. پہلا خط سعادت حسن منٹو. 31 لکشمی مینشنز ہال روڈ، لاہور، مورخہ 16 دسمبر 1951. چچا جان السلام علیکم. یہ خط آپ کے پاکستانی بھتیجے کی طرف سے ہے جسے آپ نہیں جانتے، جسے آپ کی 7 آزادیوں کی مملکت میں شاید کوئی بھی نہیں جانتا. میرا ملک ہندوستان سے کٹ کر کیوں بنا، کیسے آزاد ہوا، یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. یہی وجہ ہے کہ میں خط لکھنے کی جسارت کر رہا ہوں، کیونکہ جس طرح میرا ملک کٹ کر آزاد ہوا اسی طرح میں کٹ کر آزاد ہوا ہوں. اور چچا جان، یہ بات تو آپ جیسے ہمادان عالم سے چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے کہ جس پرندے کو پر کاٹ کر آزاد کیا جائے گا اس کی آزادی کیسی ہوگی. خیر، اس قصے کو چھوڑیے. میرا نام سعادت حسن منٹو ہے. میں ایک ایسی جگہ پیدا ہوا تھا جو اب ہندوستان میں ہے. میری ماں وہاں دفن ہے، میرا باپ وہاں دفن ہے، میرا پہلا بچہ بھی اسی زمین میں سو رہا ہے. لیکن اب وہ میرا وطن نہیں، میرا وطن اب پاکستان ہے، جو میں نے انگریزوں کے غلام ہونے کی حیثیت میں 5-6 مرتبہ دیکھا تھا. میں پہلے سارے ہندوستان کا ایک بڑا افسانہ نگار تھا، اب پاکستان کا ایک بڑا افسانہ نگار ہوں. میرے افسانوں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. سالم ہندوستان میں مجھ پر 3 مقدمے چلے تھے، یہاں پاکستان میں 1، لیکن اسے ابھی بنے کئی برس ہوئے ہیں. انگریزوں کی حکومت بھی مجھے فحش نگار سمجھتی تھی، میری اپنی حکومت کا بھی میرے متعلق یہی خیال ہے. انگریزوں کی حکومت نے مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن میری اپنی حکومت مجھے چھوڑتی نظر نہیں آتی. عدالت ماتحت نے مجھے 3 ماہ قید بامشقت اور 300 روپے جرمانے کی سزا دی تھی. سیشن میں اپیل کرنے پر میں بری ہو گیا، مگر میری حکومت سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. چنانچہ اب اس نے ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے کہ سیشن کے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور مجھے قرار واقعی سزا دے. دیکھیے عدالت عالیہ کیا فیصلہ دیتی ہے. میرا ملک آپ کا ملک نہیں، اس کا مجھے افسوس ہے. اگر عدالت عالیہ مجھے سزا دے دے تو میرے ملک میں ایسا کوئی پرچہ نہیں جو میری تصویر چھاپ سکے، میرے تمام مقدموں کی رودات کی تفصیل چھاپ سکے. میرا ملک بہت غریب ہے، اس کے پاس آرٹ پیپر نہیں ہے، اس کے پاس اچھے چھاپے خانے نہیں ہیں. اس کی غربت کا سب سے بڑا ثبوت میں ہوں. آپ کو یقین نہیں آئے گا چچا جان، 20-22 کتابوں کا مصنف ہونے کے بعد بھی میرے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان نہیں. اور یہ سن کر تو آپ حیرت میں غرق ہو جائیں گے کہ میرے پاس سواری کے لیے کوئی پے کارڈ ہے، نہ ڈاج، سیکنڈ ہینڈ موٹر کار بھی نہیں. مجھے کہیں جانا ہو تو سائیکل کرائے پر لیتا ہوں. اخبار میں اگر میرا کوئی مضمون چھپ جائے اور 7 روپے فی کالم کے حساب سے مجھے 20-25 روپے مل جائیں تو میں تانگے پر بیٹھتا ہوں اور اپنے یہاں کی کشید کردہ شراب بھی پیتا ہوں. یہ ایسی شراب ہے کہ اگر آپ کے ملک میں کشید کی جائے تو آپ اس ڈسٹلری کو ایٹم بم سے اڑا دیں، کیونکہ 1 برس کے اندر اندر ہی یہ خانہ خراب انسان کو نیست و نابود کر دیتی ہے. میں کہاں کا کہاں پہنچ گیا. اصل میں مجھے بھائی جان ارسکن کولڈویل کو آپ کے ذریعے سے سلام بھیجنا تھا. ان کو تو خیر آپ جانتے ہی ہوں گے. ان کے ایک ناول گاڈز لٹل ایکر پر آپ مقدمہ چلا چکے ہیں. جرم وہی تھا جو اکثر یہاں میرا ہوتا ہے، یعنی فحاشی. یقین جانیے چچا جان، مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی جب میں نے سنا تھا کہ ان کے ناول پر 7 آزادیوں کے ملک میں فحاشی کے الزام میں مقدمہ چلا ہے. آپ کے یہاں تو ہر چیز ننگی ہے. آپ تو ہر چیز کا چھلکا اتار کر الماریوں میں سجا رکھتے ہیں، وہ پھل ہو یا عورت، مشین ہو یا جانور، کتاب ہو یا کیلنڈر. آپ تو ننگ کے بادشاہ ہیں. میرا خیال تھا آپ کی مملکت میں طہارت کا نام فحاشی ہوگا، مگر چچا جان آپ نے یہ کیا غضب کیا کہ بھائی جان ارسکن کولڈویل پر مقدمہ چلا دیا. میں اس صدمے سے متاثر ہو کر اپنے ملک کی کشید کردہ شراب زیادہ مقدار میں پی کر یقیناً مر گیا ہوتا اگر میں نے فوراً ہی اس مقدمے کا فیصلہ نہ پڑھ لیا ہوتا. یہ میرے ملک کی بدقسمتی تو ہوئی کہ ایک انسان محض خس کم جہاں پاک ہونے سے رہ گیا. لیکن پھر میں آپ کو یہ خط کیسے لکھتا. ویسے میں بڑا سعادت مند ہوں، مجھے اپنے ملک سے پیار ہے. میں انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں مر جاؤں گا. اگر خود نہیں مرا تو خود بخود مر جاؤں گا، کیونکہ جہاں آٹا روپے کا 3.25 سیر ملتا ہو وہاں بڑا ہی بے غیرت انسان ہوگا جو زندگی کے روایتی 4 دن گزار سکے. ہاں، تو میں نے مقدمے کا فیصلہ پڑھا اور میں نے خانہ ساز شراب زیادہ مقدار میں پی کر خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا. بھائی چچا جان، کچھ بھی ہو آپ کے ہاں ہر چیز ملمہ چڑھی ہے، لیکن وہ جج جس نے بھائی جان ارسکن کو فحاشی کے جرم میں بری کیا اس کے دماغ پر یقیناً ملمے کا جھول نہیں تھا. اگر یہ جج، افسوس ہے کہ میں ان کا نام نہیں جانتا، زندہ ہیں تو ان کو میرا عقیدت مندانہ سلام ضرور پہنچا دیجیے. ان کے فیصلے کی آخری سطور ان کے دماغ کی وسعت کا پتہ دیتی ہیں. میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ ایسی کتابوں کو سختی سے دبا دینے پر
पढ़ने वालों में ख्वामख्वाह तजस्सुस और इस्तेजाब पैदा होता है जो उन्हें शहवत पसंदी की टोह लगाने की तरफ माइल कर देता है। हालांकि असल किताब का ये मंशा नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि इस किताब में मुसन्निफ ने सिर्फ वही चीज़ मुंतखब की है जिसे वो अमरीकी ज़िंदगी के किसी मखसूस तबके के मुतालिक सच्चा ख्याल करता है। मेरी राय में सच्चाई को अदब के लिए हमेशा जायज़ करार देना चाहिए। मैंने अदालत मातहत से यही कहा था, लेकिन उसने मुझे 3 माह कैद बामुशक्कत और 300 रुपये की सज़ा दे दी। उसकी राय ये थी कि सच्चाई को अदब से हमेशा दूर रखना चाहिए। अपनी अपनी राय है। मैं 3 माह कैद बामुशक्कत काटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये 300 रुपये का जुर्माना मुझसे अदा नहीं होगा। चचा जान, आप नहीं जानते हैं मैं बहुत गरीब हूँ। मशक्क़त का तो मैं आदी हूँ, लेकिन रुपयों का आदी नहीं। मेरी उम्र 39 बरस के करीब है और ये सारा ज़माना मशक्क़त ही में गुजरा है। आप ज़रा गौर तो फरमाइए कि इतना बड़ा मुसन्निफ होने पर भी मेरे पास कोई पे कार्ड नहीं। मैं गरीब हूँ इसलिए कि मेरा मुल्क गरीब है। मुझे तो फिर 2 वक्त की रोटी किसी न किसी हीले मिल जाती है, मगर मेरे भाई कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये भी नसीब नहीं होती। मेरा मुल्क गरीब है, जाहिल है। क्यों? ये आपके और आपके भाईजान मुश्तरक असास का ऐसा तार है जिसे मैं छेड़ना नहीं चाहता, इसलिए कि आपकी समात पर गरा गुजरेगा। मैं ये ख़त एक बरखुरदार की हैसियत से लिख रहा हूँ, इसलिए मुझे अव्वल ता आखिर बरखुरदार ही रहना चाहिए। आप ज़रूर पूछेंगे और बड़ी हैरत से पूछेंगे कि तुम्हारा मुल्क गरीब क्यों कर है, जबकि मेरे मुल्क से इतनी पे कार्डें, इतनी ब्यूइकें, मैक्स फैक्टर का इतना सामान जाता है। ये सब ठीक है चचा जान, मगर मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इसलिए आप इसका जवाब अपने दिल से पूछ सकते हैं, अगर आपने अपने काबिल सर्जनों से कहकर उसे अपने पहलू से निकलवा न डाला हो। मेरे मुल्क की वो आबादी जो पेकार्डों और ब्यूकों पर सवार होती है मेरा मुल्क नहीं। मेरा मुल्क वो है जिसमें मुझ ऐसे और मुझसे बदतर मुफलिस बसते हैं। ये बड़ी तल्ख बातें हैं। हमारे यहाँ शक्कर कम है, वरना मैं उन पर चढ़ाकर आपकी खिदमत में पेश करता। इसको भी छोड़िए, बात दरअसल ये है कि मैंने हाल ही में आपके दोस्त मुल्क के एक अदीब एवेलिन वॉ की तसनीफ द लव्ड वंस पढ़ी है। मैं उससे इतना मुतासिर हुआ कि आपको ये ख़त लिखने बैठ गया। आपके मुल्क की इनफरादियत का मैं यूं भी मोतरिफ था, मगर ये किताब पढ़कर तो मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की। वाह 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 चचा जान, वल्लाह मज़ा आ गया। कैसे जिंदा दिल लोग आपके मुल्क में बसते हैं। एवेलिन वॉ हमें बताता है कि आपके कैलिफोर्निया में मुर्दों यानी बिछड़े हुए अजीज़ों पर भी मुलम्माकारी की जा सकती है और इसके लिए बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं। मरने वाले अजीज़ की शक्ल मकरूह हो तो इनमें से किसी में भेज दीजिए, फॉर्म मौजूद है, इसमें अपनी ख्वाहिशात दर्ज कर दीजिए। काम हस्बे मंशा होगा, यानी मुर्दे को आप जितना खूबसूरत बनवाना चाहें दाम देकर बनवा सकते हैं। अच्छे से अच्छा माहिर मौजूद है जो मुर्दे के जबड़े का ऑपरेशन कर उस पर मीठी से मीठी मुस्कुराहट सब्त कर सकता है। आंखों में रोशनी पैदा की जा सकती है, माथे पर हस्बे ज़रूरत नूर पैदा किया जा सकता है, और ये सब काम ऐसी चाबुक दस्ती से होता है कि कब्र में मुनकिर नकीर भी धोखा खा जाए। भाई खुदा कसम चचा जान, आपके मुल्क का कोई जवाब पैदा नहीं कर सकता। जिंदों पर ऑपरेशन सुना था, प्लास्टिक सर्जरी से जिंदा आदमियों की शक्ल संवारी जा सकती है, इसके मुताल्लिक भी यहाँ कुछ चर्चे हुए थे, मगर ये नहीं सुना था कि आप मुर्दों तक की शक्ल संवार देते हैं। यहाँ आपके मुल्क का एक सैयाह आया था, चंद अहबाब ने मुझसे उनका तारुफ कराया। उस वक्त मैं भाई एवेलिन वॉ की किताब पढ़ चुका था। मैंने उनसे उनके मुल्क की तारीफ की और ये शेर पढ़ा, एक हम हैं के लिया अपनी सूरत को बिगाड़, एक वो हैं जिन्हें तस्वीर बना आती है। सैयाह साहब मेरा मतलब ना समझे, मगर हकीकत ये है चचा जान के हमने अपनी सूरत को बिगाड़ रखा है, इतना मस्क कर रखा है कि अब वो पहचानी भी नहीं जाती, अपने आप से भी नहीं। और एक आप हैं कि अपने मकरूह सूरत मुर्दों तक की शक्ल संवार देते हैं। हक तो यह है कि इस दुनिया के तख्त पर एक सिर्फ आपकी कौम ही को जिंदा रहने का हक हासिल है, बखुदा बाकी सब झक मार रहे हैं। हमारी ज़बान उर्दू का एक शायर गालिब हुआ है, उसने आज से करीब करीब 1 सदी पहले कहा था, हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों न गर्क़े दरिया, न कहीं जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। गरीब को ज़िंदगी में अपनी रुसवाई का डर नहीं था, क्योंकि वो अव्वल ता आखिर रुसवाए ज़माना रहा। उसको खौफ इस बात का था कि बाद अज़ मर्ग रुसवाई होगी। आदमी वज़ादार था, खौफ नहीं बल्कि यकीन था, इसीलिए उसने गर्क़े दरिया होने की ख्वाहिश की कि जनाजा उठे न मज़ार बने। काश वो आपके मुल्क में पैदा हुआ होता, आप उसका बड़ी शान व शौकत से जनाजा उठाते और उसका मज़ार स्काई स्क्रैपर की सूरत में बनाते, और अगर उसी की ख्वाहिश पर अमल करते तो शीशे का एक हौज तैयार करते जिसमें उसकी लाश रहती दुनिया तक गर्क रहती और चिड़िया घर में लोग उसे जा जा कर देखते।
بھائی ایولن وہ بتاتا ہے کہ وہاں مردہ انسانوں ہی کے لیے نہیں، مردہ حیوانوں کی نوک پلک درست کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں۔ حادثے میں اگر کسی کتے کی دم کٹ جاتی ہے تو دوسری لگا دی جاتی ہے۔ مرحوم کی شکل و صورت میں اس کی زندگی میں جتنے عیب تھے، اس کی موت کے بعد چابک دست ہاتھ درست کر دیتے ہیں۔ اسے شان و شوکت کے ساتھ کفنا دفنا دیا جاتا ہے، اس کی تربت پر پھول چڑھانے کا انتظام بھی کر دیا جاتا ہے، اور ہر سال جس روز کسی کا پالتو مرا ہو، اس ادارے کی طرف سے ایک کارڈ بھیج دیا جاتا ہے جس پر کچھ اس قسم کی عبارت ہوتی ہے: جنت میں آپ کا ٹیمی یا سنی آپ کی یاد میں اپنی دم یا کان ہلا رہا ہے۔ ہم سے تو آپ کے ملک کے کتے ہی اچھے، یہاں آج مرے کل دوسرا دن۔ کسی کا کوئی عزیز مرتا ہے تو اس غریب پر ایک آفت ٹوٹ پڑتی ہے اور وہ دل ہی دل میں چلاتا ہے: کمبخت یہ کیوں مرا، مجھے ہی موت آ گئی ہوتی۔ سچ تو یہ ہے چچا جان، ہمیں مرنے کا سلیقہ آتا ہے نہ جینے کا۔ آپ کے ملک میں ایک صاحب نے کمال کر دیا، ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کی موت کے بعد ان کا جنازہ سلیقے اور قرینے سے اٹھے گا، چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے کفن دفن کی بہار دیکھ لی۔ یہ ان کا حق تھا، وہ بڑی شائستگی، نفاست اور امارت کی زندگی بسر کرتے تھے، ہر چیز ان کی منشا کے مطابق ہوتی تھی۔ ہو سکتا ہے موت کے بعد ان کا جنازہ اٹھانے میں کسی سے کوئی کوتاہی ہو جاتی، بہت اچھا کیا جو انہوں نے زندگی ہی میں اپنی موت کی آرائش و زیبائش دیکھ لی، مرنے کے بعد ہوتا رہے جو ہوتا ہے۔ تازہ لائف مورخہ 5 نومبر 1951 انٹرنیشنل ایڈیشن دیکھا۔ واللہ آپ لوگوں کی زندگی کا ایک اور زندگی آموز پہلو آنکھوں کے سامنے روشن ہوا۔ 2 پورے صفحوں پر تصویروں کے ساتھ آپ کے ملک کے مشہور و معروف گینگسٹر کے جنازے کی پوری روداد مرقوم تھی۔ ولی موریٹی، خدا اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، کی شبی دیکھی، اس کا وہ عالیشان گھر دیکھا جس نے حال ہی میں $55,000 میں فروخت کیا تھا، اور اس کی وہ 5 ایکڑ کی اسٹیٹ بھی دیکھی جہاں وہ دنیا کے ہنگاموں سے الگ ہو کر آرام اور چین کی زندگی بسر کرنا چاہتا تھا، اور مرحوم کا وہ فوٹو بھی دیکھا جس میں وہ بستر پر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کیے لیٹا ہے، اور اس کا $5,000 کا تابوت اور اس کے جنازے کا جلوس جو پھولوں سے لدی پھندی 11 بڑی بڑی لیموزینوں اور 75 کاروں پر مشتمل ہے۔ اللہ واحد شاہد ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خاکم بدہن، اگر آپ انتقال فرما جائیں تو خدا آپ کو ولی موریٹی سے زیادہ عزت اور شان عنایت فرمائے۔ یہ پاکستان کے غریب مصنف کی دلی دعا ہے جس کے پاس سواری کے لیے ٹوٹی پھوٹی سائیکل بھی نہیں۔ وہ آپ سے ایک ایسی استدعا بھی کرتا ہے کہ کیوں نہ آپ اپنے ملک کے دور اندیش آدمی کی طرح اپنی زندگی ہی میں اپنا جنازہ اٹھتا دیکھ لیں۔ بندہ بشر ہے، ہو سکتا ہے کسی سے بھول چوک ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کے چہرے کا کوئی خط سنورنے سے رہ جائے اور آپ کی روح کو تکلیف پہنچے، مگر بہت ممکن ہے آپ یہ خط پہنچنے سے پہلے ہی اپنا جنازہ اپنی حسب منشا عظیم الشان دھوم دھام سے اٹھوا کے دیکھ چکے ہوں، اس لیے کہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ صاحب فہم و ادراک ہیں اور میرے چچا ہیں۔ بھائی جان ارسکن کولڈویل کو سلام، اور جج کو بھی جنہوں نے ان کو فحاشی کے جرم سے بری کیا تھا۔ کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائیں، زیادہ حد ادب۔ آپ کا مفلس بھتیجا سعادت حسن منٹو، سکنہ پاکستان۔ یہ خط پوسٹیج اسٹیمپ خرید نہ سکنے کے باعث پوسٹ نہ کیا جا سکا۔